بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے متعلق عقیدہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں، بشرطے وہ دیکھنے والا مسلمان ہی مرا ہو، اور جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور مسلمان ہی مرا وہ تابعی ہے، اور جس نے تابعی کو اسی طرح دیکھا وہ تبع تابعی ہے۔ ان سب کی فضیلت حدیث شریف میں خصوصیت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ ان سب سے محبت اور ان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے، ان کی کوئی برائی نہ کرے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ان کی لڑائی جھگڑا یا کچھ بھی سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے اور اس کی برائی نہ کی جائے۔ میں بالکل ایک آسان اگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا اس کے بارے میں کہ آپ کا ایک خاندان ہے، سمجھیں اس خاندان میں آپ کے بڑے بڑے گزر چکے ہیں، بڑوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے جو والد صاحب ہیں ان کے بھائی تھے، ان دونوں کے جھگڑے ہوتے تھے، اور آپ اب ان کی اولاد میں سے ہیں اور ابھی ان کے جھگڑے ختم ہو گئے، اور آپ ان کی اولاد میں سے ہیں، آپ اپنے ابو کی اولاد ہیں، اور آپ اگر اپنے چاچا کی برائیاں کرتے ہوئے برائیاں کرنا شروع کر دیں یا ان کو طعن و تشریح کریں یا ان کو غلط سلط کہیں، تو پہلی بات تو آپ کے والد ہی کہیں گے آپ کو کہ بھائی میرا ان کے ساتھ امن ہو گیا ہے، کچھ بھی جھگڑا نہیں ہے، تو تم یہ نہیں کہہ سکتے ان کو برا بھلا۔ یہ تو ایک بالکل لاجیکل بات ہو گئی، سمپل سی بات ہو گئی۔ دوسری، ادب اور اخلاق کے متعلق اگر کوئی ایسے برا بھلا کہے گا اپنے چاچا کو یا کسی بڑے کو، تو خاندان والے ان کو کہیں گے، یہ میں بات بتا رہا ہوں ایک سیدھے سلجھے خاندان کی باتیں، کہ والد صاحب یا والدہ ان کو کہیں گے کہ بھئی ان کا جھگڑا تھا، بڑوں کا تھا، بڑوں نے لڑائی کی تھی یا بڑوں نے آپس میں کچھ اختلاف کیا تھا، آپ چھوٹے ہو، آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ بڑوں کے معاملے میں ٹانگ اڑاؤ۔ ہاں، اگر آپ کو ابھی کوئی مسئلے پیش آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی بھی آپ کو چاچا تنگ کر رہا ہے یا کہیں روز راستے پہ جاتے ہوئے آپ کو کزن صاحب کے تنگ کر رہے ہیں، آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، تو پھر آپ کچھ کہہ سکتے ہو کہ فلاں جگہ میں گیا، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے پیٹا، اس نے میرے ساتھ غلط حرکت کی یا کچھ بھی، بہرحال تو پھر آپ کہہ سکتے ہو۔ لیکن اگر جھگڑے ختم ہو گئے ہیں اور بڑوں کے جھگڑے تھے تو تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کے لیے کچھ برا بھلا ابھی کہو، کیونکہ بات ختم ہو چکی۔ اب اپنے والد کی جگہ تصور کیجئے کہ اس پوری کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب ان کے شاگرد تھے، ان میں اختلافات ہوئے، بالکل ہوئے۔ اب ان کے جو اپنے شاگرد تھے، بالکل جو ان کے سامنے جو ایمان لائے، جو مسلمان بنے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، دین کی تبلیغ کی، ان کے آپس میں اختلاف کو کون اپنی بحث کا مقصد بنا رہا ہے؟ کون ان کے اختلاف کو ابھی اس زمانے میں، اس گناہوں کے زمانے میں، اس بہت جب ہر طرف برائی ہی برائی ہے، اس زمانے میں کون ہے جو ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ اب جو یہ کر رہا ہے وہ، یا پھر ہم ہی جو یہ باتیں سنتے ہیں، یا ان نفرتوں کے سائے میں ہم لوگ گھستے چلے جا رہے ہیں، ہم بیٹھ کے سوچیں کہ ہم کس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یا کوئی خاص طبقہ کس کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں، ان کے اختلاف ہوئے، بالکل ہوئے، لیکن وہ شاگرد کس کے تھے؟ انہوں نے تعلیم کس سے حاصل کی؟ ان کے آپس میں اختلاف ہوئے۔ اب ایک یہاں پہ دوسری سمپل سی بات ہے، مثال کے طور پہ آپ ایک اسکول کا ایگزامپل لیتے ہیں ہم لوگ۔ ایک اسکول ہے، اس میں کچھ بچے بھی پڑھتے ہیں۔ اب اس اسکول میں کچھ ٹیچرز کی آپس میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے یا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے یا کوئی بحث مباحثہ ہو جاتا ہے۔ اب
بچوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ان ٹیچرز کے اوپر برا بھلا کہنا شروع کر دیں، ان ٹیچرز کی برائیاں کرنا شروع کر دیں، حالانکہ ان ٹیچرز کے کسی بھی بحث مباحثے سے ان بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی عملی زندگی میں ان کو نہ کوئی نقصان ہوا نہ کچھ، الٹا ان کو فائدہ ہی ہوا ہے اس اختلاف سے۔ اب اگر وہ بچے اپنے استادوں کے خلاف، ٹیچرز کے خلاف برا بھلا کہنا شروع کر دیں، کوئی مہم جوئی شروع کر دیں، کچھ بھی شروع کر دیں، تو ہم کہیں گے کہ ان بچوں کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ ہاں اگر ان بچوں کے لیے انہوں نے کچھ برا کہا ہو یا برا کیا ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر بھی بچوں کا کیا اخلاقی یہاں پہ فرض بنتا ہے کہ صرف اور صرف پرنسپل کے پاس جائیں، ان کو شکایت دیں کہ بھئی فلاں ٹیچر نے میرے ساتھ یہ برا کیا، بس بات ختم۔ اخلاقاً یہ فرض ہے۔ اور اگر ٹیچرز کا آپس میں بھی کوئی اختلاف ہے، اس کے بعد ٹیچرز کا اختلاف ختم ہو گیا، پھر صحیح ہو گیا بالکل، اس کے بعد بھی اگر کوئی بھی ایک بھی بچہ کوئی بری باتیں کرتا ہے ٹیچر کے خلاف یا کچھ بھی کرتا ہے تو ہم اس بچے کو سمجھائیں گے کہ تو اس بچے کو کہا جائے گا کہ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ٹیچرز کے خلاف کوئی بری باتیں کریں یا کچھ گندے الفاظ کہیں یا کچھ بھی کہیں۔ یہ حق بنتا بھی ہے تو ان کا بنتا ہے جو ان سے اوپر ہیں، کیونکہ بڑوں کو حق بنتا ہے چھوٹوں کی تنبیہ کریں، چھوٹوں کے اوپر کچھ بھی تانے بھی دے سکتے ہیں اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بڑوں کا حق بنتا ہے، لیکن چھوٹوں کا کبھی بھی حق نہیں بنتا۔ تو بھلے چھوٹا جتنا بھی بڑا بھی ہو جائے پھر بھی وہ بڑوں کے سامنے چھوٹا ہی رہے گا۔ اب امت کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے، اب وہ نبی کے بعد امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، ان کے لیے ہم کچھ غلط کہیں یا ہم کچھ بھی کہیں برا بھلا تو یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ پہلے میں نے لاجیکلی آپ کو بتایا، اور دوسرا اخلاقی طور پہ بھی یہ ہمیں جچتا نہیں ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے زیادہ فضیلت والے 4 صحابی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے نائب بنے اور دین کا انتظام سنبھالا، اس لیے آپ خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ آپ تمام امت میں سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ دوسرے خلیفہ بنے۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تیسرے خلیفہ بنے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ چوتھے خلیفہ بنے۔ صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی رتبے میں ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہم کلیئر کرتے جائیں کہ آج کل کے جو بڑے سے بڑے ولی ہیں یا بڑے سے بڑے کتب ہیں یا کتاب ہیں، وہ چاہے جتنی بھی عبادتیں کر لیں، دن رات ایک کر لیں، وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے یا اس صحابی کے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی بچہ صحابی تھا، اس کے بھی درجے کے بالکل قریب کیا دور دور تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کس لیے؟ وہ صرف اور صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد، اور ہم ہیں نبی کے امتی، وہ بھی بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور کے امتی ہیں۔ ہم دور اس وجہ سے کہ ہمارے وقت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں کافی زیادہ ٹائم تھا، 1400 سال پیچھے کی بات ہے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں اسلام کے اکابرین کی اور اپنے اکابرین کی عزت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔